بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے اسلام میں گداگری کی مذمت۔ گدا کہتے ہیں فقیر کو، گداگر کہتے ہیں منگتا بھکاری، اور گداگری سے مراد بھیک مانگنے کا کام فقیری۔ مذمت کہتے ہیں برائی کو۔ پیارے بچوں، بھیک مانگنے کی برائی جس قدر اسلام میں بیان کی گئی ہے، شاید ہی کسی مذہب میں اس قدر برائی بیان کی گئی ہو۔ سوال کی روک تھام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر ضروری سمجھتے تھے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید اور 5 وقت کی نماز کی تعلیم کو اہمیت دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، جو شخص اپنے پاس ایک دن کے کھانے کے لیے خوراک ہونے کے باوجود سوال کرتا ہے تو وہ اپنے لیے آتش دوزخ طلب کرتا ہے۔ آتش دوزخ یعنی دوزخ کی آگ۔ دوسری حدیث ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کے نام پر سوال کیا وہ ملعون ہے، یعنی اس پر لعنت ہے۔ ان احادیث میں مسلمان کو بلا ضرورت سوال کرنے سے منع کیا گیا، چنانچہ مسلمان کے لیے بھیک مانگنا اس وقت تک جائز نہیں جب تک اس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہو۔ حدیث مبارکہ کی روح سے صرف 3 قسم کے لوگوں کے لیے سوال کرنا جائز ہے۔ نمبر 1، مقروض، جس شخص پر قرض ہو۔ نمبر 2، جس کے پاس مال تھا اور وہ کسی آفت یا مصیبت کی وجہ سے برباد ہو گیا اور وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے لوگوں سے مدد حاصل کر سکتا ہے۔ نمبر 3، ایسا آدمی جسے فقر و فاقہ لاحق ہو جائے۔ اس کے علاوہ جو لوگ مانگ کر کھاتے ہیں ان کے لیے کھانا حرام ہے۔ لوگوں کی طرف سے دھتکارے جانے اور ذلت و رسوائی کو برداشت کرنے اور در بدر بھٹکنے سے بہتر ہے کہ محنت کی طاقت و قوت رکھنے والے حضرات کوئی پیشہ تلاش کریں اور محنت و مشقت کریں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی سب سے بہترین غذا وہ ہے جو اس کی کمائی سے حاصل ہوتی ہے، اور وہ آدمی خود کما کے اپنے مال سے صدقہ و خیرات کرے تو یہ اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ اس کے علاوہ بھیک مانگنے کے نقصانات کا اثر ملک و قوم کی ترقی پر بھی پڑتا ہے اور معاشرے میں بھی سکون نہیں رہتا۔ بھیک کی برائیاں انفرادی بھی ہیں اور اجتماعی بھی۔ انفرادی برائی یہ ہے کہ جو لوگ بھیک مانگتے ہیں وہ محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ سست ہو جاتے ہیں، کاہل ہو جاتے ہیں، وہ ہمیشہ دوسروں پر انحصار کرتے ہیں اور معاشرے پر بوجھ بن جاتے ہیں، وہ کسی کے کام بھی نہیں آتے۔ اور اجتماعی برائی ملک اور قوم کی ترقی میں رکاوٹ پڑتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک میں کام کرنے والے لوگوں کی کمی ہو جاتی ہے، وسائل ہونے کے باوجود انہیں استعمال نہیں کیا جا سکتا، اور لوگ محنت کرنے کی بجائے دوسروں سے امید رکھتے ہیں اور سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سائل کے ساتھ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ اس کو اس پیشے سے باز رکھا جائے۔ جو لوگ مستحق نہ ہونے کے باوجود سوال کرتے ہیں وہ مستحقین کا حق لے لیتے ہیں، مثلاً یتیم، مسکین، بیواؤں۔ پیشہ ورانہ گداگروں کی وجہ سے ان کا حق مارا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اندلس میں جس سائل کو تندرست اور کام کے لائق سمجھا جاتا ہے اس کو نہایت ذلیل کیا جاتا ہے اور سخت سست کہا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اندلس میں معذور اور اپاہج آدمی کے سوا کوئی بھی سائل نظر نہیں آتا۔ اس کے برعکس اگر ہم اپنے ملک میں دیکھیں تو جس قدر مسلمان بھیک مانگتے نظر آتے ہیں اس قدر کسی اور قوم کے افراد نظر نہیں آتے۔ ہمارے علماء اور واعظین کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ وہ وعظ کی مجالس میں نہایت آزادی کے ساتھ لوگوں کو سوال کی برائی کے بارے میں سمجھائیں، اور جو احادیث اس بارے میں ہیں ان کو بتائیں، اور قرآن پاک میں جو اسراف اور فضول خرچی کے بارے میں برائی بیان ہوئی ہے اس کو بھی بتایا جائے۔ عام مسلمانوں کو یہ ساری باتیں ذہن نشین کروائیں، ان کی دلوں میں بٹھایا جائے کہ ٹھیک ٹھاک بھیک مانگنے والے لوگوں کو کچھ دینا بجائے نیکی اور بھلائی کے الٹا گناہ کا مرتکب ہونا ہے، کیونکہ
ان کو جس قدر دیا جائے گا اسی قدر مستحق لوگوں کی حق تلفی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سائل کی آواز سنی اور یہ سمجھ کر کہ بھوکا ہے اس کو کھانا کھلانے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر میں اس کی آواز پھر سنائی دی۔ معلوم ہوا کہ یہ وہی سائل ہے اور کھانا کھانے کے بعد اب پھر مانگتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلوایا اور دیکھا کہ اس کی جھولی روٹیوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھولی کا ایک سرا پکڑ کر اس کو اونٹوں کے آگے جاڑ دیا اور فرمایا تو سائل نہیں ہے تاجر ہے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی روک تھام کی اور اس برائی کو پکڑا۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ٹھیک ٹھاک بھیک مانگنے والوں کو کچھ نہ دیں اور انہیں احساس دلائیں کہ وہ محنت و مشقت کریں کہ یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ پیارے بچوں، آپ کا ہوم ورک ہے سوال نمبر 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 اور 10۔ آپ نے یہ تمام سوالات سوال نمبر 1 بک پہ کرنا ہے، باقی تمام خوش خط کر کے کاپیوں پہ لکھیں گے اور یاد بھی کریں گے۔ ان کے سوال نمبر 2 سے 7 تک کے آنسر آپ نے بک سے تلاش کرنے ہیں اور لکھنا ہے۔